آج ہم بات کریں گے سینئر صحافی عقیل احمد ترین صاحب سے، جو کہ ہمارے مہمان ہیں۔ عقیل احمد ترین 25 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں۔ مختلف قومی اخبارات میں بطور ایڈیٹر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ CPNE کے رکن ہیں، کالم نویس ہیں، تجزیہ نگار ہیں، صدر پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ اسلام آباد چیپٹر، نائب صدر انٹرنیشنل فورم آف پاکستان کالمسٹ اینڈ اینکرز بے باک لکھاری ہیں، تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا پاسبان ہیں، تحریک کشمیر اجاگر کرنے کے لیے صحافتی و عملی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بڑے مؤثر صحافی ہیں، اسلام آباد کی بڑی اچھی عزیز شخصیت ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ان سے سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، حکومت کے حوالے سے بات کریں گے، اپوزیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو عمدہ نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ہم موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عقیل احمد ترین صاحب۔ عقیل احمد ترین پاکستان فیڈریشن آف کالمسٹ کے صدر ہیں، اسلام آباد چیپٹر کے، نائب صدر انٹرنیشنل فورم آف پاکستانی کالمسٹ اینڈ اینکرز اور سینئر صحافی ہیں، کئی اخبارات کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور اس وقت روزنامہ کیپٹل پوسٹ کے ایڈیٹر ہیں۔ حالات حاضرہ پہ خصوصی نظر رکھتے ہیں، بڑے اچھے کالم لکھتے ہیں، بڑی اچھی شخصیت ہے اور صحافتی اعتبار سے اسلام آباد کی ممتاز شخصیت ہے۔ ان کے کالم بڑے پسند کیے جاتے ہیں اور بہت اچھے تحریر ہے اور ماشاءاللہ کافی سینئر صحافی ہیں۔ تو آج ہم ان کے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے عقیل احمد ترین صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے عمدہ نیوز کو ٹائم دیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی حالات کی آگے کیا شکل ہو سکتی ہے؟ اپوزیشن کی یہ جو لڑائی شروع ہو چکی ہے حکومت کے ساتھ، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت، اس حوالے سے آپ کا کیا جائزہ ہے؟ بہت شکریہ طارق چودھری صاحب، اوقتار نیوز کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ عزت بخشی۔ جہاں تک پاکستان کی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت تناؤ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان کی سیاست میں ایک نام، ایک مقام رکھتے ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کنفرنٹریشن ہے آپ وہ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ کی جو سمجھ لیں کہ بیڈ پرفارمنس جو ہم نے پچھلے 2-3 سالوں سے رپورٹ بھی کی اور اس پہ لکھتے بھی رہے، عام آدمی جس طرح متاثر ہوا اور جو ان سے توقعات وابستہ تھیں، جو ان سے جو لوگوں کے خواب وابستہ تھے، جو یوتھ کے خاص کر، جو عام آدمی کے، وہ سب چکنا چور ہوئے اور اس میں ایک پولیٹیکل سپیس پیدا ہوئی جس میں کل تک جو چور اور ڈاکو جو PTI اور عمران خان صاحب کہتے رہے اور بہت ساری جماعتیں کہتی رہیں، وہی آج لگ رہا ہے کہ وہ عوام کے مسیحا ہیں، وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو عوام کا دکھ اور درد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کنفرنٹریشن کی صورتحال جا رہی ہے، اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اس میں دھیمی مزاجی سے اور مدبرانہ اور تدبر کے ساتھ معاملات کو انہوں نے طے نہ کیا یا اس کو آگے نہ چلایا، تو ایک کنفرنٹریشن ہو سکتی ہے اور ایک خوفناک قسم کی کنفرنٹریشن۔ عقیل صاحب آپ نے بات کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ کی کیا تجویز ہے کہ کیسے یہ کنفرنٹریشن ختم ہو سکتی ہے اور کس طرح یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں کنفرنٹریشن یہ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا نا ہوئی کیسے۔ آپ دیکھیں گے پچھلے کوئی APC سے پہلے کوئی 10-15 دن پہلے کچھ چیزیں بریک ہونا شروع ہوئیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ درپردہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ بہت سارے معاملات پہ ادھر سے کہا گیا کہ وہ ان کو شاید کوئی ریلیف چاہیے تھا، مسلم لیگ نون کو، میاں نواز شریف کو یا مریم لیگی کو۔ تو وہ یہ چیزیں جب ایک دم APC کے بعد ایکسپوز ہوئیں، منظر عام پر آئیں، تو دونوں طرف سے ایک کنفرنٹریشن سٹارٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہو، ابھی آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیسے اس میں میڈیٹ کیسے ہو سکتی ہے، یہ کم کیسے ہوتی ہے، اس کو وہی ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا انہی کو آگے آ کر اس کو کم کرنا پڑے گا، وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے معاملات کو سنبھالنے پڑیں گے، کیونکہ ہمارا ملک کسی بھی طرح کی نہ سیاسی عدم استحکام کا مکمل ہو سکتا ہے، نہ کسی کنفرنٹریشن کا۔ اب سب سے اہم ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر تو بات ہوتی مسلم لیگ نون کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی تو شاید معاملات اتنے خراب نہ ہوتے یا نہ جاتے، لیکن اس میں جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے، جو سب سے زیادہ گھائل ہوا، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔
وہ آپ کو پتہ ہے کہ اب چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں. غفور حیدری صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ گارنٹیز دی گئی تھی جب وہ یہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا, اس کے اوپر ایک خوبی کرنے کی کوشش کی گئی, وہ انہوں نے پھر روکا. تو ابھی جو چیزیں جو سب سے خوفناک ایلیمنٹ ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کنٹرول کرنا یا ان کو نیوٹرل کرنا. گورنمنٹ کو چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ زیادہ فوکس کریں. صحیح. اچھا عقیل صاحب, یہ آپ نے بات کی ہے کہ معذرائی بڑھ گئی ہے, کنفرنٹریشن بڑھ گئی ہے, تو کیا اس کا آپ ذمہ دار میاں نواز شریف کو نہیں سمجھتے؟ کیونکہ دیکھیں نا انہوں نے جو تقریر کی ہے اس کا آپ کیا ادا کرتے, کیا انہوں نے دارو پہ تنقید نہیں کی اور گورنمنٹ کے خلاف زیادہ وہ انتہا پسندانہ اقدام؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں یہی میں نے بات کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ 2 سال کے چپ رہنے کے بعد وہ اچانک کیوں بولے. ان کی کہیں بھی سنوائی ہو رہی تھی, کسی جگہ پہ ان کی بات چیت چل رہی تھی, معاملات سموتھ تھے. جب وہاں سے ان کو وہ فیڈ بیک نہ ملا, وہ رسپانس نہ ملا, یہ جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہو رہی تھی جو میں سمجھتا ہوں وہ شاید پوری نہیں ہو سکی. اور وہ چیزیں جب کسی بندے نے بریک کی, سازش کی یا جو بھی کیا, جب وہ منظر عام پر آئی تو وہ بھی پھر کھل کے آ گئی. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں یا ایسے نہیں کر رہے, یہ پہلے بھی کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں, سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کیوں 1-1 گھنٹہ لائیو تقریر کرنے کی اجازت دی گئی ہے؟ اس سوال کا جو آپ جواب ڈھونڈیں گے نا تو وہ بڑا خوفناک ہے, اور یہ کسی کے بھی حق میں نہیں جائے گا. یہ کوئی پاکستانی خدمت نہیں ہو رہی. جو ادارے ان کو, یہ جو لوگ ان کو یہ کہنے کے لیے کھلی آزادی دے رہے ہیں, ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر آپ ایک پنجاب کے لیول کے لیڈر کو 1-2-3 دفعہ جو پرائم منسٹر رہ چکا ہے, اس کو اداروں پہ تنقید کرنے کا موقع فراہم کریں گے یا اس کو اتنا اریٹیٹ کریں گے, دیوار کے ساتھ لگائیں گے, تو یہ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت خوفناک کنفرنٹریشن ہے. اس کے نتائج ہمارا ملک اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. آج ہم کوئی 70s میں یا 80s میں یا 90s میں نہیں رہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ بہت ایکٹیو ہیں, لوگوں کو عام لوگوں سے زیادہ پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. اس میں سب اداروں کو, جو سب سے اہم کام ہے کہ سب اداروں کو اپنے آپ کو بالکل بیک فٹ پہ لے جا کر ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. اس میں جو سلطان رہی کی سیاست ہے, جو میں نہ مانو والی سیاست ہے, وہ ختم کرنی ہوگی. کیونکہ سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں, وہ بے شک میاں نواز شریف ہو, بے شک آصف علی زرداری ہو, بے شک وہ عمران خان صاحب ہوں, بے شک وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, بے شک وہ آرمی چیف صاحب ہوں, یہ جو بھی ہیں وہ سب پاکستان ہمارے نزدیک بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ایک پھولوں کا گلدستہ ہے تو وہ ان کو پھولوں کے گلدستے کی طرح رہنا چاہیے. جو کنفرنٹریشن ہے یہ کسی صورت پاکستان کے حق میں نہیں. جیسے ہم نے کراچی میں دیکھ لیا, وہاں پہ چلے وہ تو ان کا معاملہ ہی اور تھا, لیکن نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور ان کی جڑیں ہیں, پنجاب میں جڑیں ہیں, ان کا ووٹ بینک ہے, ان کو لوگ پیار کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی پارٹی کھڑی ہے. وہ کوئی عسکری تنظیم والا لیڈر نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ الطاف حسین کا اس کو ایک مشابہت دیں. یہ لڑائی اگر آگے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کنفرنٹریشن کا ماحول ہے, یہ جو اپوزیشن ورسز اسٹیبلشمنٹ آ گیا ہے, یہ ملک کے مفاد میں نہیں. ہم چاروں طرف سے ہمارے خلاف انڈیا جو کام کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, ہمارے خلاف جو ہمارا پڑوسی ملک ایران کر رہا ہے, افغانستان کی جو عزائم ہیں ہمارے بارے میں, جو ہمارے خلاف جو اسرائیل کرنا چاہ رہا ہے, تو اس میں ہمیں ہمارے اندر پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ہمیں ایک پیج پر, یہ کہتے ہیں نا کہ فوج حکومت ایک پیج پر, یہ ورڈنگ کی غلط ہے. پوری لیڈرشپ اور فوج جس دن ایک پیج پر آئے گی اس دن پاکستان آ گیا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی یہ ہم ووٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ آپ کا مشورہ کیا ہے کہ اپوزیشن کو کیا وہ بھی آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا اپنا انداز دھیما کریں, جو ان کی اگریشن ہے اور جس طرح کی تقریریں کریں؟ ڈیفینیٹلی جب اپوزیشن کو تو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن رسپانسبلٹی سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے حکومت پہ. حکومت کا کام ہوتا ہے ملک کے اندر امن لانا. کسی کی کوئی گرینسز ہیں یا کسی کی کوئی تحفظات ہیں, ریزرویشنز ہیں, ان کو فکس کرنا, ان کو ٹھیک کرنا, وہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کی اگر کوئی چیز ہے, کوئی الیکشن کی ریگنگ کے حوالے سے ہے یا کوئی اور بھی ہے نیب کے حوالے سے جو باتیں ہیں, اس کے اوپر اپنے آپ کو بالکل سائڈ پہ کر لیں. غیر جانبدار جب تک وہ نہیں کریں گے اور لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے, 2 چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. ایک ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ٹرائل ہو رہا ہے, اور ایک طرف ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یہ تاثر جب تک حکومت ختم نہیں کرے گی تو یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی. اور اس سے یہ جو پچھلے 3 سال میں جو سب سے اہم ایلیمنٹ یہی رہا ہے کہ حکومت نے یہ تاثر دیا جان بوجھ کر کے نیب ان کے ساتھ ہے, اور اس سارے معاملات میں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اپوزیشن کو دبانے میں.
تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اپوزیشن ایسی تقاریر تو کرے گی، ظاہر ہے جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو واپس جواب دے گا. اس کی زبان بندی تو آپ نے 2 سال میڈیا کو بند کر کے، میڈیا پہ ان کی اپیئرنس بند کر کے، ان کی اسٹیٹمنٹ بند کر کے دیکھ لی. آج جو میڈیا پہ اگر تھوڑا سا ان کو موقع دیا جائے، میں بھی اس کو بھی ایک اپوزیشن یا خاص کر نواز شریف صاحب کو یہ ٹریپ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اگر ان کو کھل کے کوئی کہنے کی بات یا اجازت دی جا رہی ہے تو ان کو بھی بڑے دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہیے. ان کو بھی اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. ادارے میں اگر کوئی شخص متنازع ہے تو اس کو فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ پوری فوج کو. فوج ہم سب کی ہے، ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی بقا، پاکستان کی بقا کے ساتھ بالکل اسی طرح نتھی ہے جس طرح ہماری معیشت کے ساتھ ہماری بقا ہے، ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس کے ساتھ ہماری بقا ہے. یہ ساری چیزیں ایک لڑی کی طرح ہے. اس میں سے آپ ایک دانہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہاں پہ چیزیں بکھرتی نظر آئیں. بہت بہت شکریہ احمد ترین صاحب، آپ نے بڑا اچھا اپنا تجزیہ پیش کیا. تو ناظرین، آپ کے سامنے آج ہم نے عقیل احمد ترین صاحب کا تجزیہ پیش کیا ملکی حالات کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، اپوزیشن کے بارے میں. تو آج کے اس پروگرام کی ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.